وہ ایک صاحب قربانی کے بارے میں پوچھنے لگے، قربانی کے بارے میں، یہ ابھی قربانی آنے والی ہے نا، تو اس میں بھی یہی اعتراضات، یار اتنا پیسہ غریبوں کو کھلا دیا جاتا ہے بھائی، ایک ایک گھر میں 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ 1 لاکھ کی قربانی ہو رہی ہے، ایک جانور کٹتا ہے نا اور اس کا گوشت 3-4 دن میں کباب بنا کے کھا پی کے ختم. اتنا پیسہ اگر ہم IMF کو دے دیتے تو ہمارا اتنا قرضہ ادا ہو جاتا. اتنا پیسہ اگر ہم جہیز کے لیے جمع کر لیتے، لاکھوں بچیوں کی شادیوں کا انتظام، بولتے کیوں نہیں بھائی، ہو جاتا. اتنا پیسہ اگر ہم ڈیم کے لیے جمع کرتے، ڈیم نے تو پھر بھی، یہ غلط ہو گئی مثال، واپس لے رہا ہوں واپس. اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس یہ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. بہرحال بہت کچھ ہو سکتا تھا نا. اتنا پیسہ ہم اپنے بچوں کی پڑھائیوں پہ لگا دیتے تو بچے، ہمارے ملک سے جہالت کا خاتمہ ہو جاتا. اتنا پیسہ یوں کر دیتے تو یوں ہو جاتا، یوں کر دیتے. اور اگر چلو گوشت ہی میں خرچ کرنا تھا، بھائی علماء کہتے ہیں نا غریبوں کو گوشت کھانے کو مل رہا ہے، تو اتنا پیسہ گوشت خرید کے اسٹاک کر دیتے اور پھر پورے سال آرام سے تقسیم ہوتے. یعنی گورنمنٹ یہ اعلان کرتی بھائی قربانی کی مد میں سب اتنے پیسے جمع کرائیں، 50,000 ہم کرا دیتے، 1 لاکھ رفیع بھائی کرا دیتے، 1.5 لاکھ فلاں کرا دیتا. اور یہ کرا کے گورنمنٹ یا کوئی کمیٹی بن جاتی جو کہتی اب ہم ایک دن میں نہیں بلکہ پورے سال میں ڈیوائڈ کر کے جانور ذبح کر کے غریبوں میں بانٹتے رہیں گے. اس سے غریبوں کو فائدہ زیادہ ہوتا. بھائی 3 دن میں ہی آپ نے لاکھوں کروڑوں جانور کاٹ دیے، اس میں تو ضائع بھی بہت ہوتا ہے نا. ارے اس کو اسٹور کر کے، بھائی یہ گائے مفتی صاحب کی ہے، یہ گائے فلاں کی ہے، یہ گائے فلاں کی ہے، اب یہ بس اللہ کے نام پہ ہو گئی ہے. اب بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، جب ضرورت ہوگی یہ گائے کٹتی رہے گی، راشن بٹتا رہے گا غریبوں میں. یہ 3 دن کے اندر ہی کیوں؟ 3 دن کے اندر اتنا جانور جب آپ کاٹتے ہیں تو فائدے کے بجائے نقصان، بولو نا، زیادہ ہوتا ہے. معاشی لحاظ سے جانور کے گوشت کی قیمت بہت زیادہ اوپر چڑھتی ہے، جو ظاہری کیلکولیشن بتاتی ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ نا یار، یہ بات کی سمجھانا کوئی مشکل کام ہے؟ دیکھو آپ کے پاس 3 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں یا 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں. ماہرین معیشت کیا کہتے ہیں؟ وہ 2 لاکھ ایک دن میں خرچ کر لو یا پورے سال ڈیوائڈ کر کے خرچ کرو. زیادہ بہتر کون سا کیا عمل ہے؟ پورے سال ڈیوائڈ کرو. ایسا ہی ہے نا. تو آپ کے پاس اتنے جانور، کروڑوں گائے، بیل، بکرے، دمبے موجود ہیں، تو ماہر معیشت کہیں گے کہ 3 دن کے اندر کاٹ کے ان کے کباب بنا کے کھا جانا، اس سے بہتر ہے کہ ان کو پورے سال میں ڈیوائڈ کر دو. کچھ محرم میں کٹیں گے، کچھ سفر میں کٹیں گے، کچھ ربیع الاول میں کٹیں گے. اس سے گوشت کی قیمت بھی کیا رہے گی؟ ہمارے کنٹرول میں رہے گی. وافر مقدار میں غریبوں کو گوشت بھی ملتا رہے گا. عقل تو یہی کہتی ہے. اسی وجہ سے یہ لبرلز لوگوں کو بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، یار یہ کون سی قربانی ہے یار، یہ کیا ہے یار، یہ کون سا طریقہ ہے یار، جانور لاؤ کاٹو، جہاں پہ کسائی لے گیا نکال کے، اور کھال جو ہے نا وہ فلان لے گئے اور پھر وہ کھایا پیا 3 دن ہلا گلا. کچھ لوگ اسٹور کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں، غریبوں کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. محرم میں حلیم پکا دیا اس سے، بس اس کے بعد نہیں چلتا وہ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری بات، گوشت خرید کے اگر وہ سستا پڑتا ہے، جانور خرید کے کاٹ کے کھایا جائے تو وہ اور زیادہ مہنگا پڑتا ہے. تو یہ کروڑوں روپے کا سرمایہ اس طرح بھی ہلاک ہو رہا ہے. ارے یہی بکرا آپ عام دنوں میں خریدو آدھی قیمت پہ ملے گا، بلکہ گوشت خریدو تو اور سستا ملے گا، اور گوشت بھی اپنی مرضی کا ملے گا. جو سری پائے کے عادی نہیں ہے وہ سری پائے نہ خریدیں، لیکن یہی آپ بقرعید والے دن خریدو تو ڈبل قیمت پہ. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر کاٹنا ہی تھا تو جو لنگڑے لولے جانور ہیں ان کو کاٹ دو، گوشت تو سب میں ایک ہی جیسا نکلتا ہے نا. ارے کسی کا جانور لنگڑا ہے، اندھا ہے، کاڑا ہے، کنکٹا ہے، وہ تو ویسے ہی گوشت پہ تھوڑی کوئی اثر پڑتا ہے. جانور اندھا ہو، گوشت تھوڑی اندھا ہے. لیکن شریعت نے کیا کہا؟ معذور جانور کی قربانی، بولو بھائی نہیں. یہ تو ایک اور اعتراض ہمارے لیے کھڑا کر دیا.
تو اتنے سارے اعتراضات قربانی پہ ہوتے ہیں، ان سب کا ایک ہی جواب ایک حدیث میں موجود ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، بس اور کوئی لاجک نہیں ہے۔